لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10۔ پچھلی آیات مبارکہ میں روز قیامت کے حالات و واقعات کا تذکرہ اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ زمین کی اس روز کیا پوزیشن ہوگی اور زمین پہ لگی میٹیں اور لگائے گئے کیل، پہاڑ، بہت بڑی بڑی بلند چوٹیاں، ان کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ کل کی آیات مبارکہ میں پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ کریم نے اس روز کے متعلق یہ فرمایا کہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، کہ اے میرا حبیب پیغمبر، وہ روز، وہ دن، وہ لمحات ایسے ہوں گے کہ جب زمین کو پوری طرح سے ہلا دیا جائے گا اور زمین پر زلزلے برپا ہوں گے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ میں یہ آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ پوری طرح زلزلوں کے ساتھ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین کو ہلایا جائے گا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کل کے درس میں اس کی وضاحت ہوئی اللہ کی توفیق سے کہ جب ہلکا سا ایک جھٹکا ہمیں محسوس ہوتا ہے اور جب معمولی سا زلزلہ آتا ہے تو لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر اپنی دکانوں سے بھاگ نکلتے ہیں اور انہیں اپنے مال پیسے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حادثہ ہو جانے کے بعد تو وہاں پر لوگ مار لوٹ کرتے ہیں، لیکن جب حادثہ رونما ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کسی چور کو کسی کے مال میں، کسی کی دکان میں اور یا کسی اور معاملے میں وہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ واقعہ رونما ہو جاتا ہے، ایسے واقعات ملتے ہیں دنیا میں، کوئی واقعہ رونما ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، لوگ مارے گئے اس میں، تو ایسے میں فی الفور بعد میں کچھ لوگ مار لوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حادثہ رونما ہو رہا ہوتا ہے تو تب کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کا مال جو ہے وہ چھین لے یا اٹھا لے، بلکہ اس وقت ہر ایک اچھا یا برا صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی پوزیشن اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ میرا حبیب پیغمبر اس روز پہاڑ جو ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت هباء منبثا، اور غبار کی طرح، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا ایک بند کمرہ ہو، بالکل اندھیرا ہو اور چھوٹا سا کوئی سوراخ اور اسے ایک اندر لائن لکیر سی جب وہ اندر روشنی کی آ رہی ہو تو اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح
ایسے اللہ کریم پہاڑوں کو کر دیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب پہاڑ ہی نہیں رہیں گے تو زمین کا وزن ختم ہوگا، تو زمین ڈولنے پہ آ جائے گی، اور جب زمین ڈولنے پہ آئے گی تو کوئی مکان باقی نہیں بچے گا، کوئی کوٹھی باقی نہیں بچے گی، کسی کا محل باقی نہیں بچے گا، چٹیل میدان ہوگا، زمین ڈولے گی، درخت ختم، محلات ختم، بازارات ختم، کچھ بھی نہیں بچے گا، ایک چٹیل میدان ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی حکومت کا راج ہوگا، اور سب کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے، اور کھڑا کرنے کے بعد انسانیت کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس روز میرا حبیب، اس دن میرا سونا محبوب، ساری دنیا کے لوگ تین جماعت میں چلے جائیں گے، تین طبقے بن جائیں گے انسانیت کے، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں میں سے تین جماعتیں اللہ کریم بنا ڈالیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم اس روز تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک جماعت وہ جماعت ہوگی جسے اللہ کریم نے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا، سیدھے ہاتھ میں انہیں اعمال نامہ ملے گا۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جانے کا مطلب یہ ہے اس روز یہ بندہ پاس ہو گیا، وہ نتیجے کا دن، وہ گزاری ہوئی زندگی کے شب و روز، ان میں انسان نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ ان کے چمک رہے ہوں گے، چہروں پہ مسکراہٹ بکھری ہوگی، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں لے کر رب العالمین کے سامنے ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھری ہوں گی۔ ایک جماعت اللہ ایسی بنائے گا جسے اللہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا اصحاب المشأمہ، ایک طبقہ ایک جماعت اس روز وہ بن جائے گی جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے دائیں سائڈ پہ جگہ دیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ بنے گا جسے بائیں طرف کھڑا کیا جائے گا، ہاتھ پاؤں چہرہ کالے رنگ کا ہو جائے گا، شکل بگڑی ہوئی ہوگی، اور یہ اس کا بایاں ہاتھ اس کے یوں کندھے کے پاس لے جا کر میں اللہ سامنے نکالے گا سینے سے، اور اعمال بائیں آپ پہ تھما دیا جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ساروں قطار رو رہے ہوں گے۔ اس روز انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم کتنی ٹاٹ باٹ سے وقت گزارا کرتے تھے، دنیا میں ہم کیسے لوگوں پہ اپنی برتری جتایا کرتے تھے، دنیا میں ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کیسے افضل مانتے تھے،
कैसे हम तसव्वुर करते थे मैं इससे अच्छा हूँ, लेकिन ऐ मेरा महबूब उस रोज उनकी हालत ये होगी, चेहरे भी स्याह हो जाएंगे, जिस्म भी स्याह हो जाएगा। अमालनामा मैं उनके बाएं हाथ में दूंगा। मुराद ये वो लोग हैं जो आज के दिन फेल हो गए। पास तबके को मैं अल्लाह अपने अर्श की दाहिनी साइड पे जान दूंगा। अमालनामा उन्हें सीधे हाथ में दूंगा। अमालनामे से मुराद ये है पर्चे जो अल्लाह ने हमें यहाँ हल करने के लिए दिए हैं, वो रिजल्ट समेत कामयाबी समेत हमें वापस अल्लाह लौटाएगा, सामने आ जाएगा। जिंदगी में जो कुछ भी किया होगा, अच्छे आमाल हुए, उस रोज इंसाफ से फैसले होंगे। अच्छे अमाल न हुए, बुरे अमाल बढ़ गए, तो उस दिन जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होगा। जिसे अल्लाह सीधा सीधा जन्नत में लेके जाएगा, और जन्नत में जाने का मतलब ये है अस्हाबुल मैमना बन जाए, सीधे हाथ वाला बन जाए। जिसे अल्लाह जन्नत में लेके जाएगा, कुरान कहता है खालिदीन फिया अबदा, बस वहां पर हमेशा हमेशा के लिए उसे ठिकाना मिलेगा। और जिसे अल्लाह जहन्नम की वादियों में गिराएगा, उसके बारे में भी ऐलान होता है खालिदीन फिहा अबदा। आज तुझे जहां पे मैं अल्लाह ने फेंका है, वहां से निकलना तेरे लिए माल है, हमेशा हमेशा आएगा। या अल्लाह करीम जी से कितनी कैद हो जाएगी, एक दिन की, 100 साल की, 1000 साल की, सारी जिंदगी। अल्लाह जवाब मिलता है खालिदीन फिया, मौत को तो मैंने आज मौत दे दी, आज के बाद किसी और को मौत नहीं आएगी। ये दुनिया की जिंदगी 100 साल, 1000 साल की जिंदगी आज के दिन के 1000वें हिस्से का भी मुकाबला नहीं कर सकती। और इस जिंदगी में तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। मैं अल्लाह जन्नत वालों को हमेशा जन्नत में रखूंगा, जहन्नम वालों को हमेशा जहन्नम में रखूंगा। ये 2 जमातें होगी, एक अल्लाह के अर्श के दाहिनी साइड पे, दूसरी बाईं साइड पे। एक जमात को अल्लाह अपने सामने खड़ा करेंगे। वो जमात क्या होगी? वस्साबिकून अस्साबिकून। मुफस्सिरीन ने साबिकून की 3 तफसीरें की हैं। एक तफसीर मुफस्सिरीन की है, पहले हर नबी पे ईमान लाने वाला पहला बंदा वो वस्साबिकून है। उलमा ने दूसरी तफसीर की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो लोग जिनका तज़किरा अल्लाह के कुरान ने किया। सूरह यासीन में हबीब नज्जार का तज़किरा, यूशा बिन नून का तज़किरा, अली अल-मुर्तज़ा का तज़किरा, जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की, जो सबसे पहले ईमान लेकर आए। और तीसरी तफसीर है अज़ान सुनी, जो नमाज के लिए आगे बढ़ गया, जिहाद का ऐलान हुआ, जो सबसे आगे निकल पड़ा। नेकियों की बात हुई, वो नेकियों में दूसरे से आगे निकलने लगा, फिक्रें पालने लगा।
میرا فلاں دوست ہے. جیسے آج کل رمضان میں کچھ نوجوانوں کو اللہ توفیق دے رہا ہے. ایک کہتا ہے میں اذان دوں گا, دوسرا کہتا ہے میں اذان دوں گا, ایک کہتا ہے میں اعتکاف کروں گا, وہ کہتا ہے نہیں میں اعتکاف کروں گا, ایک کہتا ہے آج اذان ہوتے ہی میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا, دوسرا کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا. نیکیوں کی طرف جو آگے 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 بڑھنے کی فکر میں لگے رہے, کل قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کے سامنے کھڑا کرے گا. کیا شان ہوگا ان لوگوں کا جنہیں اللہ اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر دے گا. ایک دائیں طرف جماعت ہوگی, ایک بائیں طرف جماعت ہوگی. کائنات کے سردار جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف لائے. میرے آقا نے سورہ واقعہ کی آیتوں کی تلاوت کی اور یوں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا, یوں مٹھیوں کو بند کیا, اور میرے آقا نے کہا یہ ہے وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. ان پر بھی کوئی بات نہیں, ان پر بھی کوئی بات نہیں. پھر آپ نے تیسرے طبقے کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کا حق مل جاتا ہے تو یہ شکر کرنے لگتے ہیں. جب ان سے دوسروں کا حق مانگا جاتا ہے یہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جایا کرتے تھے, یہ ان کا حق انہیں دے دیا کرتے تھے. اللہ انہیں جو دیتا تھا یہ خوش ہو کے وصولتے تھے, اللہ جو ان سے چھین لیتا تھا یہ اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی رہ جاتے تھے. رسول اللہ نے سامنے والے لوگوں کے بارے میں 4 باتیں فرمائی ہیں. یہ اپنے حق پہ راضی ہو جاتے ہیں, یہ کسی کا حق نہیں رکھتے, اسے ادا کر دیتے ہیں. جو اللہ دیتا ہے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں, شکر کرنے لگتے ہیں. جب کوئی چیز چھن جائے تو صبر کرنے لگتے ہیں. ایمان والی خوبی کے بعد اس میں 4 یہ خوبیاں آ جائیں, اللہ اسے اپنے عرش کے سامنے پہ لے جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, اے میرا اللہ ہمیں اس روز کم از کم اتنی کامیابی ضرور دے دینا کہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے. یہ صحابہ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے تھے, یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں مل جائے. جس کو اس روز اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ فرمایا اولئک المقربون, یہی لوگ تو ہیں اللہ کا قرب پانے والے, یہی لوگ تو ہیں اللہ کے قریب پہنچنے والے, یہی لوگ تو ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ جنت نعیم میں, اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی جنت میں رب العالمین کے مہمان بنیں گے. اور جو اس روز کامیاب ہو گیا, جنت کا مہمان بن گیا, جس سے اللہ کا قرب مل گیا, اسے پھر اور کیا چاہیے؟ پھر انسان کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے. اب جتنے اچھے عمل بڑھتے چلے جائیں گے, جتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی, جتنی قرآن کی تلاوتیں بڑھتی چلی جائیں گی, جتنی کسی نے کسی پہ سبقت حاصل کی ہوگی, کسی نے کہا ہوگا میں اس نے 4 بارے پڑھے ہیں, میں نے 5 بارے پڑھ رہے ہیں, سبقت کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں, نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پھر ان کی نیکیوں کے حساب سے ان کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا. کہاں لے جائے گا, کہاں پہنچائے گا, وہاں کی نعمتیں کیا ہوں گی, یہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں اللہ سے دعا فرمائیں. اللہ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.